نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو اور گناہ اور ظلم پر کسی کے معاون نہ بنو۔ یہ ایسی ہدایت ہے کہ ہم سب کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری ذات قوم و ملت کے اچھے کاموں کے اندر معاون بن جائے اور مانع نہ بنے۔ جہاں بھی جو اچھا کام ہو رہا ہو ہماری ذات سے قولاً اور عملاً اس میں تعاون تو ہونا چاہیے، لیکن اسے روکنے کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے خطے میں جو بر صغیر کا خطہ ہے، اس میں دین کی حفاظت کے لیے 3 تحریکوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وجود بخشا۔ ان میں سے پہلی تحریک ہے جو دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نسلیں دین پر قائم رہیں، دینی شعائر زندہ رہیں اور علم دین باقی رہے۔ چھوٹی سی تحریک تھی جو ایک مسجد میں ایک استاد ایک شاگرد سے شروع ہوئی اور اللہ نے اسے کہاں کہاں تک پہنچا دیا، چراغ سے چراغ جلتے رہے اور ایک عالم منور ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری تحریک دعوت و تبلیغ ہے۔ اس تحریک کا منشا کیا تھا کہ وہ لوگ جو مدرسہ نہیں جا سکتے وہ دین پر کیسے قائم رہیں، یہ ٹارگیٹ ہے اس جماعت کا۔ اور بلا شبہ لاکھوں لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کلمہ نماز کی محنت کر رہے ہیں، جس سے بہت ایسے لوگ جو دین سے دور تھے وہ قریب آتے رہے، آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ ان کاموں کو باقی رکھے۔ اور ایک تیسری تحریک ہے جسے کہتے ہیں جمعیت علماء ہند۔ اس کے اغراض و مقاصد میں آپ نے پڑھا ہوگا، رسید پر چھپے رہتے ہیں، شعائر اسلام کی حفاظت، دینی دنیاوی تعلیم کی بقا، مختلف قوموں کے درمیان ہم آہنگی، سماجی رفاہی خدمات وغیرہ۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ یہ تینوں تحریکات آپس میں مربوط ہیں، مدارس کی تحریک ہو یا تبلیغی تحریک ہو یا جمعیت علماء ہند ہو۔ مدرسوں کے لیے تبلیغ معاون بنتی ہے، کیونکہ جب دینی ذہن بنے گا تو آدمی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی کیا کرے گا، فکر کرے گا۔ دینی ذہن بنے گا تو مدارس میں تعاون بھی کرے گا۔ ذہن ہی دینی نہیں ہے تو نہ بچے کو پڑھائے گا نہ تعاون کرے گا۔ تبلیغ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دین کی بنیاد ہے، اگر وہی نہ رہے تو پھر تو سارا خربطہ ہو جائے گا، اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے گا، بدعات، رسومات، من گھڑت باتیں سب جاری ہو جائیں گی۔ اور یہ جو جمعیت علماء ہے یہ ان دونوں کی پشت پناہ ہے۔ مدرسے بھی صحیح طرح چلتے رہیں، تبلیغ کی نقل و حرکت بھی ہوتی رہے، ہم میدان میں کھڑے ہیں سامنے، جو رکاوٹ ڈالے گا ہم لڑیں گے، تم اپنا کام صحیح طرح کرو۔ یہ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ جمعیت علماء کی ہے۔ اگر یہ سب سے ہٹ گئے تو مدرسے والوں کے لیے مدرسہ چلانا مشکل پڑ جائے گا اور جماعت والوں کے لیے چلت پھرت مشکل پڑ جائے گی۔ نہیں سمجھے بات؟ ابھی پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں دیکھ لیا، جو آفت آئی ہے تو کون کھڑا ہوا تھا سامنے؟ جب جماعتوں پر بندشیں لگیں اور مقدمے کیا ہوئے، قائم ہوئے اور حالات آئے تو جمعیت علماء کے خدام اوپر سے لے کے نیچے تک بلا کسی تفریق کے ان کی حمایت میں کھڑے رہے، اور الحمدللہ وہ سب کے سب باعزت بری ہو کر کے اپنے ملکوں کو چلے گئے، اپنے گھروں کو کیا ہے چلے گئے۔ تو جب بھی سخت حالات آئیں گے تو جمعیت علماء سینہ سپر ہو کر کے کیا رہے گی؟ کھڑی رہے گی۔ حالات اور بھی آتے ہیں، آسمانی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، فلاں ہو جائے، فساد ہو جائے، خدا نہ کرے، تب بھی جمعیت علماء کیا ہے؟ میدان میں آتی ہے۔ اسی طرح دینی اعتبار سے خرابیاں پیدا ہوں، ان کی اصلاح کے لیے بھی کیا ہے؟ جمعیت علماء کام کرتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی ہے، دینی تعلیمی بورڈ کو قائم کیا ہے، مکاتب کی تحریک، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر 20 اور 80 کا تناسب ہے، غیروں کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کیا ہے؟ کم ہے۔ اس تناسب کے باوجود ہم دنیا کے 10 ملکوں سے بہتر حالت میں آج دینی اعتبار سے یہاں پر موجود ہیں۔ بتائیے ہے یا نہیں یہ بات؟ مسجدیں آباد ہیں، شاندار، نئی سے نئی بن رہی ہیں، مدرسے ماشاءاللہ آباد ہیں۔ اس صورت کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، بڑے بڑے جلسے اجتماعات ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے خرابیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مایوسی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جمعیت علماء لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے، تم یہاں کے باعزت شہری ہو، تمہیں وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک غیر کو حاصل ہیں، ہم برابر درجے کے کیا ہیں یہاں پر ووٹر ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتی ہے، اور اپنے برادران وطن سے اچھا برتاؤ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے کام کرتی ہے، قومی یکجہتی جسے کہا جاتا ہے۔
نفرت کے جواب میں محبت کا چراغ جلاتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کے کام ہے۔ اس اعتبار سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دین سے الگ کوئی چیز ہے، بلکہ یہ بھی دین ہے۔ دینی تحریکات کی پشت پناہی اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی دین نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ جمعیت کے خدام سرحد پہ گویا کھڑے ہوئے ہیں، جیسے سرحد پر کھڑے ہونے والا سپاہی راتوں کو جاگ کر ملک کے شہریوں کو سکون کا موقع سونے کا عطا کرتا ہے، ایسے ہی جمعیت علماء کے خدام صف اول پر کھڑے ہو کر کے بقیہ کارندوں کو اطمینان سے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی انہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ الگ ہے، اللہ کا راستہ تو بس ایک ہی ہے۔ یہ جو لوگوں کا ذہن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے نا، یہ نکالو۔ اللہ کا راستہ بہت وسیع ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والا بھی اللہ کے راستے میں، جماعت میں جانے والا بھی اللہ کے راستے میں، اور جمعیت کے تحت میں کام کرنے والا بھی اللہ کے راستے میں۔ وہ اللہ کے راستے سے الگ نہیں، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت اگر نیت خراب ہے تو مدرسے والا بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، نیت خراب ہے تو جماعت میں بھی جانے والا بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، نیت خراب ہے تو جمعیت والا بھی نہیں ہے، نیت صحیح ہے تو سب ہیں۔ اور یہ کام دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، محض اپنی جماعت کی واہ واہی کے لیے نہیں کہ بھئی ہم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، نہیں۔ ملت سربلند رہے اور دین کیا رہے، سربلند رہے، اس نظریے سے ہمیں کام کرنا ہے، اور کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، کسی کی مخالفت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی نزاع نہیں کرنا۔ اپنا کام کرو، میدان بہت بڑا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی بات میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، اپنا کام مثبت انداز میں کرنا ہے۔ یہی ہمارے اکابر نے کیا ہے، اور اسی پر ہم بھی قائم رہیں تو عافیت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دفتر کو قبول فرمائے، آباد فرمائے خدمات کے لیے، اور جن حضرات نے بھی کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔